لشکر کو ترتیب دیا تھا، وہ لشکر لے کے 11 رمضان سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ منورہ سے۔ اب جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں تیزی کے ساتھ چلنے کا آپ نے حکم دیا کہ جتنا تیزی کے ساتھ چل سکتے ہو تیزی سے چلو، جلدی سے جلدی جا کر مکے پر حملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کی طرف جا ہی رہے تھے تو راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کو مل گئے۔ وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیا اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا، کہا کہ چلو ہم مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے چینی ہونے لگی کہ مسلمان اگر مکے پر حملہ کر دیں گے تو پورے مکے کو قتل عام کر دیں گے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ مکے کے لوگ مسلمانوں کے مکے پر حملہ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معافی تلافی کرا لیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس صدق دلی کو قبول کیا کہ بس اب مسلمان مکے سے 2 کوس کے فاصلے پر تھے۔ رات کے وقت مسلمانوں نے ایک جگہ قیام کیا اور صبح مکے پر حملہ ہی کرنے والے تھے کہ رات کے وقت میں مکے سے بدیل ابن ورقہ، ابو سفیان، حکیم ابن حزام، یہ 3 لوگ حالات دیکھنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مکے سے تھوڑے دوری کے فاصلے پر آگ جل رہی ہے، جگہ جگہ آگ جل رہی ہے اور بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ 10,000 لوگوں کا وہ لشکر تھا۔ تو بدیل ابن ورقہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری قوم ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری قوم تو کمزور اور ذلیل ہے، اس میں اتنے بہادر اور اتنا بڑا لشکر کہاں سے آئے گا، شاید یہ کوئی اور لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے متعین کیا تھا کہ تم چکر لگاتے رہنا مسلمانوں کے لشکر کے اطراف میں۔ اور تیسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رات کے اسی اندھیرے میں مکے کے کچھ سرداروں کو اطلاع کر دے کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ مسلمان مکے پر حملہ کرے تم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی تلافی کر لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لیا جس کا نام دلدل تھا، اور اس دلدل خچر کے اوپر سوار ہو کے مکے کی طرف نکلے۔ تو راستے میں یہ لوگ ملے، ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ۔ یہ تینوں جب ملے تو ابو سفیان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور وہ صبح میں حملہ کرنے والے ہیں مکے کے اوپر، اس سے پہلے کہ مسلمان مکے پر حملہ کرے تو میری امان میں آ جا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں، وہاں پر چل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور باقی جو 2 لوگ تھے وہ واپس چلے گئے مکے کی طرف۔ ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہونے لگا تو حضرت عمر نے دور سے دیکھا، وہ بھی ننگی تلوار لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں اس کافر کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے، یہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو
تم لوگوں کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، یا تو ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر میدان میں، یا پھر میدان میں اتر کے ہمارے ساتھ لڑو، بس۔ اس نے کہا مجھے صبح تک کا وقت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت میں، بالکل صبح فجر ہونے کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، ایمان کو قبول کرتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر تو رات میں چاہ ہی رہے تھے کہ ابو سفیان کی گردن اڑا دے، مگر حضرت عباس نے ان کو روک دیا۔ تو حضرت عمر نے بھی یہ کہا کہ حضرت عباس سے کہ اے عباس، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی حاصل ہوئی وہ کسی اور کے مسلمان ہونے سے نہیں ہوئی، اور تمہارا مسلمان ہونا مجھے میرے باپ خطاب کے مسلمان ہونے سے زیادہ پسند تھا، اس لیے حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے۔ تو ابھی بھی حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر یہ کہا کہ حضور ابو سفیان مکے کا سردار ہے، اس کے ساتھ سرداروں جیسا معاملہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم دے دیا، جب مکے میں حملہ کیا جائے گا، مسلمان جب داخل ہوں گے تو جو لوگ حرم شریف میں آ جائیں گے ان کو امان دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے ان کو بھی امان دیا جائے گا، اور جو بغیر تلوار کے راستے میں ملیں گے ان کو بھی امان دیا جائے گا، لیکن کوئی تلوار کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو پھر اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں کے پاس میں جھنڈے دے دیے اور ہر ایک کو الگ الگ راستے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ مکے والے جب صبح اٹھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہزاروں کی فوج جو مکے کے مختلف راستوں سے جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اب مکے والے گھبرا گئے، ڈر گئے کہ اب تو ہمارا قتل عام کیا جائے گا، اب تو ہمارے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مکے والو، جو حرم شریف میں آ جائے گا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو بغیر تلوار کے راستے میں ملے گا اس کو بھی امان ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں اسی لیے تمہارے ساتھ کرم کا معاملہ کر رہا ہوں کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے صحابہ کو گرم گرم ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر میرے صحابہ کو آگ پر لٹایا گیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر میرے بدن پر غلاظت اور گندگی ڈالی گئی، اور یہ وہی مکہ ہے جہاں پر میرے رہنے کو دوبھر کر دیا گیا تو مجبوراً مجھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آج اللہ نے مجھے اسی مکہ پر تسلط دے دیا ہے، تو اے مکے والو تم گھبراؤ اور ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جاؤ میں آج تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے ہم کوئی بھی بات کا سوال نہیں کریں گے، آج تم سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی کے اوپر ہی حرم شریف میں داخل ہو گئے اور بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا کہ وہ بیت اللہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے،
آپ نے ان 360 بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی تھی، بتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، جس کی مکے والے پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مٹانے کا حکم دیا، تو وہ جو دیواریں تھیں جن کے اوپر لوگوں نے، مکے کے مشرکین نے فرشتوں کی اور بتوں کی سب کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، ان کو دھویا جانے لگا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان برکت کے طور پر اپنے گھروں میں بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں، جن کا لگانا حرام اور ناجائز ہے۔ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں کربلا کے گھوڑے کی بھی تصویریں لگاتے ہیں، اس کے آنگ پہ سب چاروں طرف سے تیر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ کس نے دیکھا کربلا کا گھوڑا کیسا تھا حضرت امام حسین کا؟ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، مگر دل سے اپنا گھڑ دیے ہوا ہے، گھوڑا بنایا ہوا ہے اور اس کو تیر لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان اسی کو برکت کے واسطے لگاتے اپنے گھر میں، حالانکہ وہ ناجائز ہے اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان معراج کا جو براق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی بھی تصویر لگاتے، اور تصویر بنانے والوں نے دیکھو کیسا شیطان نے بھی کھیل کھیلا۔ وہ تصویر ایسی کھڑی ہوئی ہے، اس میں پورا گھوڑا بنا ہوا ہے اور منڈا عورت کا لگایا ہوا ہے اس کے اندر۔ بہت سے مسلمانوں کے گھروں پر آپ کو دیکھنے ملے، ہوش ہی نہیں بیچاروں کو۔ اب وہ براق کیسا تھا، کیا تھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ 1500 سال پہلے وہ براق، اور وہ جنت کا جانور تھا، مگر اس کے باوجود آج ہمارے یہاں پہ اس کی تصویریں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمانوں کے گھر پہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ان کی بھی تصویریں ہوتی ہے کہ تین طرف سے تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بازو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بازو میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسری سائڈ سے حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے بازو میں جو ہے حضرت سقلادی بابا بول کے ایک ہے اللہ والے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں جو خلدآباد میں درگاہ ہے حضرت زرزری بخش دولہ، ایسے 6 بزرگ بیٹھے ہوئے دونوں سائڈ سے، اور ان کے بیچ میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور سب کے ٹکلے کرے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو فوٹو اتارنے والا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو کہاں سے جو ہے پتہ چلا یا اس کو الہام ہوا۔ دل سے کھڑی ہوئی تصویریں، حالانکہ 6 کے 6 اللہ والوں کا ان کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے آپس میں۔ 6 کے 6 کے زمانے میں 100 200 سال کا فرق ہے، اور علاقوں کا بھی فرق ہے۔ کوئی بغداد کے تھے، کوئی ہندوستان کے تھے، کوئی ایران کے، مگر گھڑ دیے ہوا ہے، اور مسلمان برکت کے طور پہ اس کو بھی لگاتے اپنے گھر کے اندر۔ ان کو ایسا لگتا کہ بس اب یہ تصویر لگانے سے ہمارے بچے بھی ایسی بزرگ بن جائیں گے، خالی فوٹو دیکھ دیکھ دن بھر ویڈیو گیم کھیلیں گے، موبائلوں پہ گیم کھیلیں گے، ٹی وی پہ فلمیں دیکھیں گے، اور بس فوٹو دیکھ دیکھ کے اللہ والے بن جائیں گے۔ وہ ان کو پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کچھ جگہ پر یہ فوٹو دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت سیلانی بابا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہاتھ میں تسبیح لے کے، اور پیچھے شیر کھڑے ہوا ہے، ان کے بازو میں ہرن چر رہے، ان کے ادھر سے سانپ جو ہے ادھر ادھر سے گزر رہے، وہ بھی لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام تصویریں لگانا شرک اور ناجائز ہے۔ تو بیت اللہ کی دیواروں پر ایسی ہی تصویریں بنی ہوئی تھی، انہوں نے ایسی نبیوں کی تصویریں دل سے گھڑ دیے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے ہوں گے تو ان کی فوٹو بنا دیے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ہوں گے تو فرشتوں کی تصویریں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا
کہ وہ تمام تصویروں کو رگڑ رگڑ کے دھونے کا حکم دے دیا. پھر پورے بیت اللہ کو اچھی طرح سے صاف اور شفاف کیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے چھت کے اوپر کھڑے رہ کر اذان دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بیت اللہ کی چھت پر چڑھے تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر جاتے تو اچھا رہتا، کہ ہمارا غلام آج اس کی اتنی جرأت ہو گئی کہ وہ بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے رہ کر اذان دے رہا ہے. کیونکہ وہ زمانے میں غلاموں کو پرمیشن نہیں تھا حرم شریف میں آنے کا، غلام بالکل بے حیثیت ہوتے تھے. مگر اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عزت دی تھی، کیونکہ اسلام میں غلام، بادشاہ، امیر، غریب، مالدار، برادری، خاندان، یہ سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ایمان کو دیکھتے ہیں. مسلمان تھے اس لیے اللہ نے دیکھو ان کو کتنی عزت عطا کی کہ جن حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، آج وہی حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے رہ کر اذان دے رہے تھے. اور مکے والے اپنے منہ پہ ریت پھینک رہے تھے کہ آج ہمارے کیا دن آ گئے ہیں کہ ہمارے غلام ہمارے سامنے بیت اللہ کی دیواروں پہ کھڑے رہ کر اذان دینے لگے. اللہ تبارک و تعالی کو ان کا یہ بڑ بولا پن ذرا بھی پسند نہیں آیا، بالکل پسند نہیں آیا، اور فوراً قرآن کی آیت نازل کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. پہلے کہا انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ خاندان، یہ قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ بڑے مقام اور مرتبے والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. باقی اللہ کسی کی برادری، کسی کا خاندان، کسی کا کلر، کسی کا مال، کسی کی جاہ و جلال اور کسی کی حیثیت کو نہیں دیکھتے. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں. اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اسی وقت میں آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ آئے اور اسلام میں داخل ہو جائے. تو اطراف کے قبیلوں میں جب خبر مشہور ہوئی، لوگ چوک در چوک مکے میں آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب عرب میں شرک نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی. اس لیے آپ نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی کہ اس زمانے میں وہاں پہ کچھ بڑے بڑے مندر تھے جن میں لات، عزا اور منات ان ناموں کے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پرستش اور پوجا کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بھیجا. اس کا نام بھی ہے قرآن کے اندر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک دوری پر، وہاں پر ایک کھجوروں کا باغ تھا اور وہیں پر اس کا عبادت خانہ تھا جس کے اندر اس کا بت رکھا ہوا تھا. اس بت خانے کے اطراف میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم اس بت کو نہیں توڑ سکتے، اگر اس بت کو توڑو گے تو زمین میں زلزلے آئیں گے، آسمان سے آگ برسیں گی اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی
اور اللہ اکبر بول کر جب اتنے زور سے مارا کہ اس بت کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ، نہ زمین میں زلزلہ آیا، نہ آسمان سے آگ برسی، اور نہ ہی وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ اس کے بعد تقریباً آپ 50 سال تک زندہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری طرف گئے، وہاں پہ منات نام کا بت تھا اور اس کا بھی بہت بڑا عبادت خانہ تھا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو وہاں کے بھی سارے پجاری اور لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر تم اس کو توڑو گے تو تم پر عذاب آئے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، آسمان سے آگ برسے گی۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اتنے زور سے مارا کہ اس کو پاش پاش کر دیا اور اس بت خانے کو بھی توڑ کے زمین کے برابر کر دیا۔ نہ زلزلہ آیا نہ آگ برسی۔ آپ بھی تقریباً حضرت علی کے بعد بھی بہت زمانے تک زندہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اطراف میں جتنے بت تھے، جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نیست و نابود کرنے کا حکم دیا، اور وہ سب کیا جانے لگا۔ سارے قبیلے آ کر مسلمان ہو رہے تھے، مگر کچھ لوگ ابھی بھی باقی تھے جن کے اندر کا کبر اور اکڑ وہ ابھی بھی ان کو دین سے اور ایمان سے روک رہا تھا۔ انہی میں طائف کے لوگ تھے، قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں نے مل کے پھر ایک متحدہ جماعت تیار کی اور کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم بجائے مسلمان ہونے کے مکے پر حملہ کر دیں گے۔